مسیح کے عظیم جلالی اور پرفضل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ میں خدا کا خادم آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں اور خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خدا نے ایک بار پھر یہ موقع دیا ہے کہ ہم خدا کے نام کو جلال دیں، اس کی تعریف کریں اور اس کے بڑے کاموں کا بیان کریں۔ ہاللیلویہ۔ تو آج ہم خدا کے کلام میں سے جو ہے ہدایت اور رہنمائی حاصل کریں گے اور دیکھیں گے کہ ایک مسیحی کی زندگی جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ہم خدا کی ذات پہ بات کریں گے کہ ہمارا خدا جس کی ہم پرستش اور عبادت کرتے ہیں وہ کیسا ہے۔ تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے، احبار کی کتاب اس کا 11واں باب اور اس کی 44ویں آیت کے اندر، کیونکہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، اس لیے اپنے آپ کو مقدس کرنا اور پاک ہونا، کیونکہ میں قدوس ہوں۔ خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ تو عزیز بھائیوں اور بہنوں، احبار کی کتاب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو احبار کی کتاب جو ہے یہ شریعت کی 5 کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، اور شریعت کی جو کتابیں ہیں مقدس موسیٰ اس کے مصنف جو ہیں وہ مانے جاتے ہیں۔ مقدس موسیٰ نے شریعت کی 5 کتابوں کو لکھا، رقم کیا، اور یہ شریعت کی تیسری کتاب ہے۔ پرانے عہد نامہ میں سے پیدائش، خروج اور احبار یہ تیسری کتاب ہے، اور اس کے اندر مقدس موسیٰ سے خدا ہم کلام ہوتا ہے اور بنی اسرائیل سے خدا کلام کرتا ہے اور فرماتا ہے، کیونکہ میں تمہارا خدا ہوں، کیونکہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، اس لیے اپنے آپ کو مقدس کرنا اور پاک ہونا، کیونکہ میں قدوس ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم خدا کی امیج پر کریٹ کیے گئے ہیں۔ لکھا ہے بائبل مقدس کے اندر کہ آؤ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائے، یعنی ہم کریٹ کیے گئے ہیں خدا کی صورت اور اس کی شبیہ پر۔ اور خدا کی صورت اور خدا کی شبیہ کیا ہے؟ جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو اگر ہم ان چہروں کو دیکھتے ہیں تو یہ چہرے، میرا چہرہ جو ہے یہ کسی اور کے ساتھ میچ نہیں ہوتا ہوگا، اور کسی اور کا چہرہ میرے ساتھ میچ نہیں ہوتا ہوگا۔ تو دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں اتنے ہی چہرے موجود ہیں، تو کیا خدا کی صورت جو ہے وہ اس طرح سے چینج ہے، فرق ہے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ خدا کی صورت اور خدا کی شبیہ کیا ہے؟ امیج آف گاڈ کیا ہے؟ امیج آف گاڈ کا مطلب یہ ہے، خدا کی صورت اور خدا کی شبیہ کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے انسان کے اندر اپنی خصوصیات کو ڈیولپ کیا ہے، خدا نے انسان کے اندر اپنی کوالٹیز کو اس کے اندر ڈیولپ کیا ہے، اس کے اندر ڈالا ہے۔ یعنی ہم خدا کی خصوصیات پر اور اس کے جو ہے حکمت پر جو ہے وہ کریٹ کیے گئے ہیں، ہم بنائے گئے ہیں، اس کی امیج کے مطابق بنائے گئے ہیں جیسا ہمارا خدا ہے۔ تو اس کے لیے کہ ہم اس بات کو سیکھیں اور جانیں کہ ہمیں کس طرح کی زندگی گزارنی ہے، ہمیں خدا کی ذات کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے۔ اور یوحنا کی انجیل اس کے 17ویں باب اور اس کی 3 آیت کے اندر لکھا ہے کہ میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے بنایا، لکھا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ یعنی مسیح فرماتے ہیں کہ ہمیشہ کی زندگی اس بات میں ہے کہ ہم خدا کے بارے میں جانیں، اور پاک زندگی گزارنے کے لیے، پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے، ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہمیں خدا کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارا خدا جس نے ہمیں کریٹ کیا ہے ایکچوئل میں وہ ہے کیسا۔ تو خدا فرماتا ہے بنی اسرائیل سے، کیونکہ یہ کتاب جو ہے ہمیں بتاتی ہے اسرائیلی جب مصر سے خروج کرتے ہیں، مصر سے نکلتے ہیں، تب خدا مقدس موسیٰ کے وسیلہ سے ان سے کلام کرتا ہے اور انہیں فرماتا ہے کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں اور تم اس لیے اپنے آپ کو مقدس کرنا۔ اب خدا فرماتا ہے اپنے لوگوں سے کہ میں تمہارا خدا ہوں، اپنے آپ کو تم مقدس کرنا۔
یعنی ہمارا خدا جو ہے وہ مقدس ہے، اور کہتا ہے کہ پاک کرنا، ہمارا خدا پاک ہے کیونکہ میں قدوس ہوں، ہمارا خدا جو ہے وہ قدوس خدا ہے، ہاللیلویہ۔ اور لکھا ہے اگر ہم دیکھیں احبار ہی کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی 26ویں آیت کو، تو لکھا ہے کہ تم میرے لیے پاک بنے رہنا کیونکہ میں جو خداوند ہوں پاک ہوں، اور میں نے تم کو اور قوموں سے الگ کیا ہے تاکہ تم میرے ہی رہو۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم پاک زندگی گزاریں، خدا چاہتا ہے کہ ہم پاک بنے رہیں۔ یہ لفظ جو ہے یہ کنٹینیو لفظ ہے، لکھا ہے کہ تم میرے لیے پاک بنے رہنا، یعنی پاک رہنے کا عمل 1 دن کا یا 2 دن کا یا 3 دن کا یا 1 ہفتے، 1 ماہ، 1 سال کا نہیں، بلکہ یہ کنٹینیو لفظ ہے، یہ لائف ٹائم کے لیے ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے لیے پاک رکھیں۔ اور لکھا ہے کہ کیونکہ میں جو خداوند ہوں پاک ہوں، اس لیے خدا کے لوگ پاک ہوں۔ This is the image of God, that He is holy and He wants from us that we will live holy۔ خدا چاہتا ہے کہ وہ پاک ہے اور ہم بھی پاک زندگی گزاریں، اور لکھا ہے کہ میں نے تم کو اور قوموں سے الگ کیا۔ ہم الگ اس لیے کیے گئے ہیں، ہم کالڈ پرسن اس لیے ہیں، ہم بلائے اسی لیے گئے ہیں کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ جو ہیں وہ پاک ہوں۔ اور لکھا ہے مقدس پطرس اس کے بارے میں فرماتے ہیں، اور فرما بردار فرزند ہو کر اپنی جہالت کے زمانہ کی پرانی خواہشوں کے تابع نہ رہو، بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو۔ یعنی خدا کا بندہ مقدس پطرس جو ہے وہ اس مکاشفے کو جانتا ہے، اس بھید کو جانتا ہے، اور خدا فرماتا ہے اپنے بندہ کے وسیلہ سے کہ وہ خدا جس نے ہمیں بلایا ہے، جس نے ہمیں علیحدہ کیا ہے، جس نے ہمیں چنا ہے، وہ پاک ہے۔ اس لیے مقدس پطرس بھی اس بات کو عیاں کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اپنی جہالت کے زمانہ کی پرانی خواہشوں کے تابع نہ رہو۔ یعنی ہم بلائے گئے ہیں تاکہ ہم پرانی چیزوں کو اپنی زندگی سے دور کر دیں، وہ چیزیں جو ہمیں ناپاک کرتی ہیں، وہ چیزیں جو ہمیں خدا کی حضوری سے دور کرتی ہیں، وہ چیزیں جو ہمیں خدا کے مسح سے دور کرتی ہیں، ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں اور ہم خدا کے تابع ہو جائیں۔ اور لکھا ہے بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے، تم بھی اپنے سارے چال چلن میں، اپنی کسی ایک بات کے اندر نہیں، اپنی زندگی میں کسی 2 باتوں پر نہیں، بلکہ A to Z تمام چیزوں کے اندر، تمام کاموں کے اندر ہمیں پاک ہونا ہے۔ اگر آپ بزنس مین ہیں تو آپ کو اپنے بزنس میں پاک رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ خاندان کے اندر ہیں، جو بیویاں ہیں وہ چاہیے کہ اپنے شوہروں کے لیے پاک رہیں۔ اگر شوہر ہیں تو وہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کے لیے پاک رہیں۔ اگر بچے ہیں تو وہ اپنے ماں باپ کے لیے پاک رہیں۔ اور اس لیے خدا چاہتا ہے، کیونکہ وہ پاک خدا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی پاک ہوں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم جو زندگی گزاریں وہ پاک زندگی گزاریں۔ اب پاک یا مقدس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ کیا ہے؟ پاک یا مقدس کا خاص اور اہم مطلب ہے فرق یا الگ۔ خدا کی امت جو ہے وہ الگ کی ہوئی امت ہے، خدا کے لوگ الگ کیے ہوئے لوگ ہیں، ہم دنیا میں سے چنے گئے لوگ ہیں، ہم دنیا میں سے علیحدہ کیے گئے لوگ ہیں۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاک کریں، ہر طرح کے گناہ سے، ہر طرح کی بدی سے، کسی ایک چیز میں نہیں، کسی 2 کاموں کے اندر نہیں، بلکہ اپنی زندگی کے A to Z تمام کاموں کے اندر ہم اپنے آپ کو پاک کریں، کیونکہ خدا جو ہمیں بنانے والا ہے، جس نے ہمیں اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بنایا ہے، وہ خدا پاک ہے۔ تو خداوند آپ کو برکت دے اور اپنے نام اور جلال کے لیے استعمال کرے۔ میری دعا ہے کہ خداوند ہمیں پاک اور مقدس زندگی گزارنے کا فضل دے، اور 2024 جو ہے ہم پاک زندگی گزارے تاکہ ہمارا چال چلن خدا کو پسند آئے۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے اور کثرت سے اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ گاڈ بلیس یو۔ اگر آپ کو خدا کے کلام سے برکت ملی ہے تو ضرور خدا کے کلام کو شیئر کریں، لائک کریں، تاکہ یہ دوسروں کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے۔ گاڈ بلیس۔